وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في الدين، رواہ الترمذی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھے اخلاق اور دوسری چیز دین کی بصیرت۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان بالکل نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ منافق کے اندر یہ دو چیزیں بیک وقت نہیں آ سکتی، ایک اچھے اخلاق، دوسری دین کی بصیرت۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں تھے یہ دین ہے، اس لیے وہ کیوں بصیرت حاصل کریں، کیوں قرآن پاک یاد کریں، حدیثوں کو یاد کریں اور بار بار مجلس میں آ جائیں۔ وہ تو صحابہ کرام ہی تھے ایسے، اس لیے آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا۔ بلکہ اگر وہ مجلس میں ہوتے بھی تھے تو توجہ سے نہیں سنتے تھے، جب باہر نکلتے تھے تو ساتھیوں سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، حضرت جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے کیا کہا اس میں۔ اس کے دو مطلب، ایک مطلب تو ہے کہ ہم زیادہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں، ہم اپنے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں، توجہ سے نہیں سنتے۔ دوسری چیز لکھی ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے، جب علامہ نے ان سے سوال کیا تھا کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو تو مضامین یاد رہتے تھے کہ مجلس میں کیا فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حافظہ تو ان کا بھی مضبوط تھا، منافقین کا ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو اسی ماحول میں رہتے تھے۔ حضرت نے جو جواب دیا عارفانہ جواب، فرمایا کہ اگر وہ توجہ سے بھی سنتے بھی لیکن عظمت نہیں ہوتی تھی، یعنی ایسے تو سن رہے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے کانوں میں آتے تھے پھر یہ انوارات ان کے دل میں جاتے تھے، تو یہ انوارات اور یہ علم یہ دیکھتا تھا کہ اس دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، تو وہ انوارات واپس نکلتے تھے کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملتی، وہاں جگہ مناسب نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مضامین ان کے دل سے اور ان کے ذہن سے محو کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا آپ نے، فرمایا کہ نہ ان کو دین کی بصیرت ہے نہ اچھے اخلاق۔ ممکن ہے کسی اعتبار سے اخلاق کسی حد تک حاصل کر لیں، کیونکہ اچھے اخلاق تو غیر مسلم کو بھی ہونے چاہیے نا، اچھے اخلاق میں کسی اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا اور سچ بولنا، یہ ساری چیزیں، لیکن فرمایا یہ بصیرت یہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں ترغیب ہے کہ ایمان والے کے اندر دونوں صفتیں ہونی چاہیے، اچھے اخلاق بھی اس کے اندر ہوں اور دینی بصیرت بھی اس کے اندر ہو۔ دینی بصیرت آئے گی جب وہ دین کا علم علماء سے سن کر یا باقاعدہ درس میں بیٹھ کر یا خود مطالعہ کر کے حاصل کرے، تو دینی بصیرت بھی حاصل ہو جائے گی اور اچھے اخلاق اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو دو صفتیں بتائی اس کی ضد سے بچنا ہے، اس کی ضد سے، وہ کیا ہے کہ بد اخلاقی اور جہالت۔ تو مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مومن بد اخلاق بھی اور جاہل بھی ہو نہیں، با اخلاق ہونا چاہے اور بقدر ضرورت ہر مومن کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اتنا علم دین سیکھنا جس سے آدمی اللہ کی عبادت کر سکے، بجا لا سکے، یہ اس کے لیے فرض عین ہے، اور باقاعدہ پورا عالم بننا یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں
ہر محلے میں کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی لوگوں کو ضرورت پیش آ جائے تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ آپ دنیائی امور میں دیکھ لیں، محلے والے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نان بھائی کی دکان یہاں ہمارے گاؤں میں، کیوں ہم کو دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے روٹیاں لانے کے لیے؟ کسائی کی دکان بھی ہمارے گاؤں میں ہونی چاہیے، کیوں گوشت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، دور جانے میں دشواری ہے، یہیں گئی اور آلے۔ میڈیکل شاپ بھی ہونا چاہیے، کیا اگر ڈاکٹر ہو تو نور اللہ نور، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ بیمار کب ہو جائے گا، کبھی تو رات کو بھی تو بیمار کوئی ہو جاتا ہے تو اسی وقت جائے گا بھائی کچھ دوائی لائیں۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری بستی میں یہ ضروریات پوری ہوں۔ بعض لوگوں کے اسکول نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں تو باقاعدہ وفد لے کر جاتے ہیں حکام کے پاس کہ بھائی ہمارے پاس یہ پرائمری اسکول ہے، اس کو ذرا اپ گریڈ کر لیجئے، اتنے سالوں سے ہے، تاکہ ہماری ضرورت یہیں پوری ہو جائے۔ ایسے کوئی کہتا ہے ہمارے ہائی اسکول دے دو، کالج کے اوپر تو لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ٹاؤن والے کہتے ہیں یہاں ہونا چاہیے، دوسرے والے کہتے ہیں یہاں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ان چیز کی اہمیت کیا ہے، تو اس طرح سے جب ہر بستی میں ایک صاحب علم ہوگا تو اس سے استفادہ کرنا یہ آسان رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا دو چیزوں سے بچنا چاہیے اس کو، کہ نہ تو اس کے اندر برے اخلاق ہوں اور نہ اس کے اندر کیا ہو جہالت۔ جہالت سے مراد ہے کہ دین سے بالکل بے خبر ہو وہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی و دارمی۔ کیونکہ یہ باب ہی علم کے بارے میں اس لیے مختلف روایتیں آئیں گی تو ان کا خلاصہ سب دین کی فضیلت ہوگی اور ترغیب ہوگی۔ یہ حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بار بار تذکرہ آ چکا ہے کہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور 8 یا 10 سال ان کی عمر مبارک تھی جب ان کے والد صاحب ان کو لے کر آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے تو چونکہ انہوں نے 10 سال گزارے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ 10 سال کا تھا اور 10 سال تو 20 سال کا تھا، تو اس لیے ان 10 سالوں میں انہوں نے تو بہت سیکھا، اس لیے حضرت انس سے بہت روایتیں منقول ہیں۔ اور پھر یہ جو کہ خادم بھی تھے اس لیے دولت خانے کے اندر آنا جانا ان کا بار بار رہتا تھا۔ یہی فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نکلے گا کہاں سے؟ گھر سے، کیوں؟ فی طلب العلم، علم حاصل کے لیے کرنے کے لیے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جیسے غازی ہوتے ہیں جو ثواب ان کو ملتا ہے وہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک یہ واپس آ جائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو بھی آدمی گھر سے نکلے، دور جائے یا نزدیک جائے، ناظرہ پڑھنے کے لیے جائے یا تجوید قرات پڑھنے کے لیے جائے یا کسی درس میں شمولیت کے لیے جائے کہ میں دین کی بات سیکھوں اور سنوں، تو تب تک یہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، گویا کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بعض حضرات تو مستقل جاتے ہیں 5 سال 10 سال کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ ان کو لگاتار دن رات ایسا ثواب ملتا ہے جیسے غازی کو ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے کو اتنا اس کو بھی ملتا ہے ثواب۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ علم دین کی۔ حتی یرجع کا مطلب جب وہ واپس آئے، اب واپس تو کوئی 6 مہینے کے بعد آتا ہے، چھٹیوں میں پھر جاتا ہے، تو یہاں مراد ہے کہ جب وہ مکمل کرے اپنی تعلیم کو پھر واپس آ جائے گا۔ سوال ہے کہ اس کے بعد اس کا ثواب کم ہو جائے گا کیا؟ کہتے نہیں، اس کے بعد اگر یہ خدمت میں لگ گیا، اسی علم کو پھیلانے میں لگ گیا، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اس کا درجہ کیوں؟ اس کو اب مشابہت ہوگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کام میں، کس میں؟ کیونکہ کام وہی ہے، کام وہی ہے، اس میں فضیلت ہے۔ گویا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی نکلے گھر سے، نزدیک ہو دور ہو، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے، مسئلے مسائل سمجھنے کے لیے، تاکہ دین کا علم ہر شخص کے اندر رہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تفقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ دین کی بصیرت، ایسا علم جس سے خشیت پیدا ہو جائے، جس سے خشیت، تو اس شخص کے لیے یہ فضیلت ہے۔
دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، آخرت کا فکر آ جائے، وہ روایت آگے بھی آ رہی ہے۔ اور اگر صرف علم ہی علم ہے لیکن خشیت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ فرمایا یہود کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں مدارس تھے باقاعدہ، جیسے ہمارے مدارس ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، ایسے ان کے مدارس تھے، اس میں باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی، تو سلیبس ان کا بنا ہوا تھا۔ تو وہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دعوت دینے کے لیے تم ایمان قبول کر لو۔ تو ان لوگوں تو وہ لوگ صاف انکار کرتے تھے، کہتے کہ ہم تو ویسے بھی جنت میں جائیں گے، ایمان قبول کر کے بھی جنت ہی جانا ہے، اس لیے ہمیں اب اپنا مذہب تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کو دھوکہ تھا۔ دھوکہ یہ تھا، وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہود نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ ہے ہم کہیں جائیں گے۔ اور وہ کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ جب جہنمی کو جہنم کے پاس لیا جائے گا تو دروازے پر حضرت سیدنا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، وہ سفارش کر کے ہم کو جنت میں بھیج دیں گے، اس لیے ہم کو ڈر کاہے کا۔ پھر اگر کوئی بہت بڑا پاپی ہے تو اس کو اگر ڈال بھی دیا جائے گا دوزخ میں تو چند دنوں کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے گا، جاؤ جنت میں، تو اس کے ایک ریلیز آرڈر اس کو دے دیا جائے گا، وہ جاؤ۔ وہ دن 40 دن کتنے، وہ بھی کہتے تھے کہ وہ 40 ہمارے گناہ نہیں، وہ ہمارے آبا و اجداد کے گناہ ہیں جنہوں نے 40 دن تک پوجا کی تھی بچھڑے کی۔ کس کی؟ بچھڑے کی پوجا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا علم تو علم ہے ہی نہیں، تو جہالت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو تشبیہ دے دی گدھوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جن کے پاس تورات تھی، تورات کا علم ان کے پاس تھا لیکن عمل بالکل نہیں، کہتے ہیں ان کی مثال تو بالکل گدھوں کی مثال ہے۔ گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ گھوڑا تو پھر بھی عقل مند سمجھا جاتا ہے، تو جانوروں میں زیادہ جو ہے بیوقوف گدھا سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی گدھوں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ یحمل اسفارا، یحمل اسفارا کے معنی آتے ہیں گدھے کے اوپر ہم کوئی بھی بوجھ بھر سکتے ہیں۔ اب گدھا بیچارہ چل رہا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ اس کے اوپر سیمنٹ ہے یا مٹی ہے یا لکڑی ہے یا پتھر ہیں یا کتابیں ہیں، یا بوجھ ہونے کے اعتبار سے تو کتابیں اور لکڑی ایک جیسی چیز ہے، وہ بھی 1 کوئنٹل ہے، یہ بھی 1 کوئنٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس گدھوں سے زیادہ انہی کی تشبیہ دے دی گئی ان کو۔ بہرحال اس میں فرمایا کہ وہ تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، غازیوں کا ثواب۔ وان صخبرۃ الازدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى، فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کے لیے نکلا کان کفارۃ لما مضى، تو جو اس سے پہلے اس سے گناہ ہو چکے ہیں، یہ علم کی طلب کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا، تو اس سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں 20 سال کی عمر میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، 25 سال کی عمر میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ ان کے لیے بشارت ہے، بس تمہارا نکلنا یہ کافی ہے، اس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ وہاں جائے گا تو توبہ بھی کرے گا، زندگی کو بدل رہا ہے، پہلے بے نمازی تھا اب نمازوں کا پابند ہے، اب علم دین پڑھ رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے اور عالم ہیں، انہوں نے کہا بچپن میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی ہے، کہیں چوری کر لی ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کفارہ دیں۔ کیا دیں؟ ہاں، میں نے کہا ہاں، اگر معلوم ہے فلاں شخص کے پاس یہ چیز تھی، ہم نے چپکے سے لے لی، تو اسے جا کے کہہ دو، یا تو اس چیز کی قیمت دے دو، اگر چیز موجود ہے چیز دے دو، نہیں تو اسے کہو کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو یہ وہ ہے کہ باقی گناہوں کا تو کفارہ ہو گیا، اس کو ایسا احساس ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے طلباء کے لیے کہ طلباء کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب وہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنہ رواہ ترمذی۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ تو آسان ہے کہ مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، مومن کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، من خیرن علم سے، کس سے؟ بھلائی سے، یسمعہ جس کو وہ سنتا رہتا ہے، حتیٰ یکون منتہی الجنہ یہاں تک کہ اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ آخری ٹھکانہ مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ کسی موقع پر بھی پیچھے نہ رہے، عمر جو بھی ہو عمر، اور دین کا علم سیکھتا رہے، بیانات میں جاتا رہے، موقع ملے تو سیرت پاک کا مطالعہ اور دوسری چیزوں کا مطالعہ کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھرے گا بھی نہیں، اس کے پیٹ بھرے گا بھی نہیں، اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ اس کی انتہا جنت ہوگی۔ کیا یشبع کا لفظ آیا، یشبع استمرار پر دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب کہ ساری زندگی وہ اسی میں لگا رہتا ہے، طلب علم میں۔ یہ جن حضرات کو مطالعہ کا ہوتا ہے نا وہ شوق، تو ان کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ بیمار بھی ہوتے ہیں تو سراہنے کتاب لگی رہتی ہے، بڑھاپے میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے دو لالچی ایسے ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ہاں، دو لالچی ایسے ہیں، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم اور منہوم فی المال۔ جو مال کا لالچی ہے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، لالچی ہے تو اور ہو۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان لابن آدم وادیاں من الذهب والفضة لابتغى ثالثا، اگر اس لالچی شخص کے لیے دو وادیاں ہوں سونے اور چاندی کی، سونے اور دو صندوق نہیں، دو کمرے نہیں، دو وادیاں، تو وہ کہنا چاہیے نا کہ مجھے اس کو اتنے کا کیا کرنا ہے، ایک دو بورے تو میرے لیے کافی ہیں، دو تین صندوق ہے باقی تقسیم کر لو۔ فرمایا کہ نہیں، لابتغى ثالثا، بخدا وہ تیسری تلاش کرے گا۔ کیا کہ تیسری وادی کہاں ملے گی، اس کی لوکیشن تو ذرا مجھے ڈال دو موبائل پر۔ فرمایا کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ایسے شخص کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھرے گی سوائے قبر کی مٹی کی، قبر کی۔ دوسرا فرمایا منون فی العلم، کیا؟ علم کا متلاشی، علم کا حریص، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ دونوں برابر ہیں؟ کہتے نہیں، مال کا جو لالچی ہے وہ مذموم ہے، کیا ہے؟ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ علم کا جو لالچی ہے اور متلاشی ہے اس کی تو تعریفیں کی گئی، کیونکہ وہ علم اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ اور زیادہ عظمت آئے اللہ کی دل میں۔ جب آدمی سیرت پاک کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس سیرت کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو دن بدن زیادہ عظمت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو تو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو مال کا متلاشی وہ تو مذموم ہے اور یہ محمود ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ بہت مطالعہ کرتے تھے، تو جب وہ آخری ایام میں تھے تو باہر جو ہے وہ کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت کا انتقال ہوا، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم گئے حضرت کو دیکھنے کے لیے، اجازت لے لی، اندر گئے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابھی دنیا میں ہیں یا چلے گئے۔ کہتے ہیں وہاں جا کر میں حیران ہو گیا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا ہے، اور کتاب کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باہر تو خبر آ رہی ہے کہ حضرت کا تو انتقال ہوا، اور یہ لگے ہوئے ہیں کس میں، مطالعے میں۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہ وفات کے وقت میں ایک مسئلے میں وہ اس کی تحقیق میں لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا؟ تو اسی دوران ملک الموت علیہ السلام آئے کہ چلیے تشریف لے جائیے۔ تو بہرحال یہ حضرات جو ہے آخری دم تک مشغول رہتے ہیں، کس میں؟ علم میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان نے اسے پہلے سنی نہیں ہوتی ہے، اس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ خاص طور سے وہ کتابیں جو بزرگوں نے لکھی ہوتی ہیں ان کے اثرات تو اور ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ مومن کا جو پیٹ کبھی بھرتا نہیں۔ اب دیکھیے کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے دیا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الحمدللہ آپ کے علم کی شان ایسی ہے، آپ نے فرمایا اعطیت العلم الاولین والآخرین،
جو مجھ سے پہلے لوگ دنیا میں آئے اور جو میرے بعد میں آئیں گے، ان سب کا علم مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سب یہ سائنسی علوم اگر سب اس میں آتے ہیں، سب چاہے حکیم ہو، ڈاکٹر، سارے علوم، اتنے ہی نہیں، اس سے اللہ ہی جانتا ہے اس سے زیادہ کتنا علم تھا۔ بل محققین فرماتے ہیں کہ اگر سارے دنیا کا علم جمع کیا جائے، کیا سارے علماء اور سارے سائنسدان وغیرہ سارے اس کو اگر ایک پیالہ مانا جائے، کیا تو اس کے مقابلے میں سمندر ہے، کیا ہے؟ تو سمندر کی کوئی تو انتہا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سمندر ہے، کیا ہے؟ بلکہ دنیا کا سمندر تو پھر بھی اس کی تو حدیں ہیں، بھئی یہ بمبئی ہے اور وہ جدہ ہے، تو بھئی اتنے 1000 کلومیٹر، لیکن آپ کے علم کا اندازہ مخلوق نہیں لگا سکتی، مخلوق لگا ہی نہیں سکتی اتنا علم۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي، کہ مجھے دعا مانگیے، کیا یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں، چونکہ علم اللہ کی صفت ہے۔ کس کی؟ علم اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ جو دنیائی علم ہے نا اس وقت، دنیا کا مطلب جس کے تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اور دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، باٹنی ہو، زالجی ہو، کیا ہو، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اب ڈاکٹر کا علم لے لیجئے تو یہ تو اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہے، کانوں کا ڈاکٹر الگ ہے، بات ہے، اور دوسری چیزوں کا ڈاکٹر الگ ہے۔ میں نے ایک دن ویسے ہی کہا تھا، میں نے کہا اب تو دائیں آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوگا، بائیں کا الگ۔ ایک آدمی نے کہا ہاں یہ تو ہے، تو فلاں ملک میں جب کوئی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو دائیں آنکھ کا علاج کرنا ہے بائیں کا۔ اگر دائیں آنکھ کا علاج کرنا ہے تو فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر بائیں آنکھ کا علاج کرنا ہے تو کس کے پاس؟ اس کے پاس۔ تو معلوم یہ ہو کہ دونوں آنکھوں کے ڈاکٹر الگ الگ ہیں۔ اب اسی طرح سے دونوں کانوں کے ڈاکٹر الگ الگ آ جائیں گے۔ تو بہرحال اس لیے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس میں فرمایا کہ مومن کا پیٹ تو بھرے گا نہیں، یہاں تک کہ وہ سیکھتے سیکھتے آخری لمحات میں پہنچے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیا؟ یہ علم اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم یوم القیامت بلجان من نار، رواہ احمد وابو داود والترمذی وراہ ابن ماجہ عن انس۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص سے علم کے متعلق کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا مگر اس نے اس کو چھپایا، بتایا نہیں سائل کو، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم دین کی جو تحصیل ہے، حاصل اس کی اصل غرض ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو مسائل بتانا ہے، ان کو حج سکھانا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح قربانی کے مسائل ان کو بتانے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ چھپا رہے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے یہ وعید ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ وعید اتنی خطرناک کیوں ہے اور کب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو لگام لگا دی جائے گی، کیونکہ علم بتانا یہ زبان کا کام تھا، کس کا؟ اور زبان رہتی ہے منہ میں، زبان رہتی ہے، اس لیے کہا کہ بھائی اس کے منہ میں کیا لگا دو؟ آگ کی لگام لگا دو۔ اس نے اپنی زبان کا حق ادا نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کب ہے اتنی بڑی وعید؟ یہ اس وقت ہے جب اس کے علاوہ کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا۔ لیکن اگر اور بہت بتانے والے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مفت سامنے نہیں بتایا، اس کو بتا دوں گا، تو پھر یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ جان بوجھ کر یہ بتاتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے دوسروں کو بھی سکھایا تو پھر لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، وہ تو اوروں کے پاس جائیں گے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے بعض حکیم جو ہوتے تھے ان کے نسخے ہوتے تھے، کیا وہ نسخے بتاتے نہیں تھے اپنے شاگردوں کو؟ اگر نسخہ بتا دیا تو یہ عام ہو جائے گا تو میرے پاس کون آئے گا میرے پاس؟ اور عجیب بات ہے کہ یہودی کے اندر یہی صفت تھی۔ یہود جو تھے نا وہ عوام کو کہتے تھے، عوام کو مسائل تمہیں کیا ہے کتاب سے، تمہاری کیا تو حل نہیں کر سکو گے، یہ صرف اسلام ہے جو پھیلاتا ہے۔ کیا ارے کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں اور کتب خانے لگے ہوئے ہیں، ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، حج کے پمپلیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، دین کے تقسیم ہو رہے ہیں، اور سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے،
بھائی آج کوئی اس پروگرام ہے نا، یہ صرف اسلام ہے کیا؟ یہ ایمان والے چاہتے ہیں کہ علم خوب پھیلے، صرف خاص نہ رہے ایک خاص طبقے کے پاس، یہ صفت ایمان والوں کے اندر ہے۔ تو بارہ فرمایا ادھر سے وعید ہے کہ آپ کے پاس آئے وہ سائل پوچھنے کے لیے اور آپ نے پھر بھی نہیں بتایا تو آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اس شخص کو اس کے اوپر پورا عبور ہو، کیا؟ ورنہ اگر علم زیادہ نہیں ہے، یوں ہی فتویٰ دے دیا تو الٹا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ایک آدمی کے پاس موقع ہے، ایک شخص اس کے پاس آیا، کہنے لگے کہ آپ مجھے قرآن شریف پڑھائیے، کیا؟ اس نے انکار کیا، اس نے نہیں پڑھا۔ اس کے پاس وقت ہے، وقت نہ ہوتا الگ بات ہے۔ ہمارے مدارس میں بعض طلباء کسی بزرگ سے جو صاحب علم بھی ہو بہت زیادہ، اس سے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے پاس ایک طالب علم آیا، اس نے کہا میں فلاں کتاب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ بہتر تو ناظم صاحب پڑھائیں گے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال تو ان کے پاس انہوں نے کہا بیٹے دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، البتہ فجر کی اذان سے پہلے میرے پاس تھوڑا وقت ہے۔ وہ آیا واپس، تو انہوں نے کہا کہ حضرت انہوں نے بتایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے کیونکہ مشغولیات بہت ہیں اور مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے درس کی۔ تو اس نے کہا کہ فجر کی اذان سے پہلے، کیا تہجد میں اس وقت میں چند منٹ میرے پاس ہے۔ مفتی صاحب نے کہا حضرت ان جا کے اسے کہو کہ اسی وقت میں پڑھوں گا، لیکن جگانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جگانا چونکہ علمی دین ہے نا، اس میں تو وہ بخل بھی نہیں ہوتا یا یہ کہ بھائی میں ذرا سا میرے آرام کا وقت ہے، یہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے رات دن اسی میں لگائے ہیں۔ حضرت پیر صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، آخر تک اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اس شخص کے علاوہ کوئی مسئلہ جاننے والا نہ ہو اور اس کو پوری بصیرت ہو، کیا اور شک تردد نہ ہو اس میں۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، رواہ ترمذی وراہ ابن ماجہ عن ابن عمر۔ تو علم دین کی فضیلت بھی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہے تو وعید ہے۔ یہ وہی روایت ہے۔ یہ کعب بن مالک روایت فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ 3 حضرات ہیں جو تبوک میں نہیں گئے تھے، تبوک میں ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو بہت لمبا واقعہ ہے۔ جب واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھونڈا وہاں، کہتے ہیں کہ وہ کعب بن مالک کہاں ہیں، کیا کعب بن مالک کہاں ہیں؟ کسی نے کہا وہ کہاں آئیں گے، وہ تو منافق ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، وہ صحابی ہیں، مومن ہیں، لیکن آئے کیوں نہیں؟ بہرحال جب آپ واپس تشریف لائے تبوک سے، کہ اس وقت حکم تھا سب کو نکلنا، نفیر عام، نفیر، تو سارے لوگ آئے، منافقین بھی آئے۔ کسی نے کہا میں بیمار تھا، کہ ٹھیک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کیا کہوں، اگر میں کہوں میں بیمار تھا، فلاں پرابلم تھی، تو وہی نازل ہو جائے گی تو میں تو اور زیادہ شرمندہ ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے کہا نہیں میں سچ بتاؤں گا۔ کیا میں گیا حاضر خدمت، میں نے کہا حضرت بس سستی آ گئی، میں نے سوچا کہ میرے پاس سواری بھی ہے، باقی سالوں کے مقابلے میں سواری بھی میرے پاس ہے اور کوئی صحت بھی، سب چیزیں ہیں۔ میں نے سوچا کہ قافلہ نکلے گا تو میں کل نکلوں گا، لیکن کل بھی ایسے مشغول رہا تو پرسوں، یہاں تک کہ میں نے سوچا اب قافلے والے کے ساتھ ملنا میرا ناممکن ہے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں، اس لیے میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان کے ساتھ بیکاٹ کر لو، کیا کلام بند سلام بند، تو بس سلام کلام بند ہو گیا۔ چونکہ قرآن پاک میں یہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الْخُلِّفُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ ہونے لگی، کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ میرا خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ روتے رہے۔ یہ 3 صاحب تھے، کتنے؟ ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے اگر یاد نہ رہے تو مکہ یاد رکھو، کیا مکہ، مرار ابن جی ایک تو یہ مراد، دوسرا کعب بن مالک، کیا تیسرا ہلال ابن امیہ، کیا ہلال ابن، جی تو یہ 3 حضرات۔ تو مکہ یاد رکھو، میم سے مرارہ ہو گیا، کعب سے کعب ہو گیا، یہاں سے ہلال، تو ان میں یہ کعب ہیں۔ 50 دن کے بعد یہ توبہ قبول ہوئی، کتنے؟
50 دن کیسے گزرے ہوں گے ان کی، یہ روایت فتح جی مرارہ ابن ربیع ہیں شاید، یہ ہیں تبوک میں نہیں گئے تھے، سن 50 میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ تو یہ فرماتے ہیں، دیکھیے روایت کیا ہے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے علم سیکھا، نیت کیا تھی، لیجاری بالعلماء، کہ وہ علماء کے ساتھ بحث کرے اور ان پر فخر کرے، کیا کرے، نیت یہی ہے ہم بھی کسی سے کم نہیں، او لیماری بھی سفہاء، یا کم علم لوگوں سے، بیوقوفوں سے جھگڑا کرے، کیا کرے، جھگڑا کرے ان کے ساتھ، بحثیں کرے ان کے ساتھ، ہرائے ان کو، اس نیت سے اس نے یہ کی، نیت پڑھنے کی نیت یہ تھی اس کی۔ تیسری چیز کیا تھی، تیسری چیز تھی او یصرف به وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، کیا کرے، اپنی طرف توجہ کرے علم کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے، کیونکہ اس نے پہلے ہی نیت کی ہے کہ یہ جو علماء کے اوپر کیا کرے، فخر کرے اور ان کے ساتھ مناظرے کرے اور بحث کرے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ یہ دوسری بات ہے، جو کم علم ہے تو ان کے اوپر کیا کرے، ان کے ساتھ جھگڑا کرے، تم کو کچھ بھی پتہ نہیں، تم تو جاہل ہو، وہ یہ ہے، اور یہ ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میرے پیچھے پیچھے چلیں، تاکہ مجھے جاہ بھی حاصل ہو جائے اور مال بھی حاصل ہو جائے۔ یہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو دوزخ میں داخل کر لیں گے۔ تو یہ وعید ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، علم دین ہے، اس سے تو رضامندی ہونی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، ہاں امت کی خدمت وغیرہ یہ ہو۔ تو آگے ایک روایت اور بھی آ رہی ہے، وہ اس سے زیادہ جو ہے اس میں وعید ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اس علم کو اس لیے حاصل کرے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ اس غرض سے سیکھے تاکہ اس سے دنیا کا مال و متاع حاصل کرے، دنیا کا نیت ہی یہی ہے، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کی خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ جنت یہاں ہے لیکن اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے۔ جیسے کسی جگہ وازوان پکتا ہے نا، تو اگر دور سے نکلیں گے تو خوشبو آ جاتی ہے کہ آج یہ پکا ہے، تو جنت یہاں ہے لیکن اس کی خوشبو بہت دور تک مشرتاً قضا و قضا، تو اس کو اتنا دور رکھ دیا جائے گا جنت سے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے وہ علم سیکھا، علم دین، لیکن نیت کیا تھی؟ اس نے صرف دنیا، کیا صرف دنیا کی نیت تھی۔ سوال ہے کہ اگر دنیا ہی کا علم ہو تو دنیا کی نیت کرے وہ جائز ہے، وہ اس سے کہے کہ جہاں آپ بی ٹیک کیوں کر رہے ہیں، ایم ٹیک کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے جواب ملنا چاہیے، تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو ہاں اگر اس میں بھی نیت اچھی کر لے کیا، تو جواب بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ انجینئر ہے، اس نے کہا کہ میں مسجدوں اور مدرسوں کے جو ہے وہ جو نقشے بناتے ہیں نا، وہ محض اللہ کے لیے بنا لوں گا، تو نیت یہی کی۔ اگر ڈاکٹر صاحب ہے، اس نے یہی نیت کی کہ میں کسی کے کام آ جاؤں، لیکن ایسے تو بہت کم ہوتے ہیں، تو پھر اس کو جو ہے ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی اور جواب بھی مل جائے گا۔ لیکن جس شخص نے علم دین حاصل کر لیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ دنیا ادھر مل جائے مجھے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس سے تو آپ کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی طلب کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہ امت کو نفع پہنچے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس مدرسے میں وہ پڑھ رہے تھے تو بادشاہ آیا مدرسے کو دیکھنے کے لیے، تو الگ الگ طلباء سے پوچھتا تھا کہ بیٹے تم کیوں پڑھتے ہو؟ کیا کسی نے کہا میرا باپ جامع مسجد کا امام ہے، میرا باپ جامع مسجد کا امام ہے، تو چونکہ ہماری وراثت ہے وہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی عالم بن جاؤں، اور اس کے بعد ابو کا انتقال ہو جائے گا تو میں وہاں انجام دے دوں گا خطابت کے فرائض۔ تو اس نے کہا اوہ اس کی نیتی تو خراب ہے۔ دوسرے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا باپ جو قاضی ہے، کیا ہے، جج ہے، تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں بھی جج بن جاؤں۔ اس طرح سے وہ پوچھتا رہا کئی طلباء سے، تو بہت ہی غمزدہ ہوا کہ افسوس اللہ کے لیے پڑھنے والا کوئی
تو سب یہی کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مجھے امامت کرنی ہے، جامعہ مسجد مجھ کو مل جائے، کوئی کہتے ہیں کہ مجھے عدالت مل جائے، کوئی یہ مل جائے۔ تو پھر آخر میں تو ایک طالب علم سے گیا، وہ الگ تھا، وہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا بیٹے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا حضرت معاف کر دیجئے میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ کیا؟ انہوں نے کہا بیٹے بس 1 منٹ میں آپ سے لے لوں گا، زیادہ نہیں، آپ مہربانی۔ کہا وہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان پر تو فرض ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ کے حقوق معلوم ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق معلوم ہو جائے، حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، اللہ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہو جائے، ہم تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا شاباش۔ کیا؟ اس نے کہا بیٹے میں نے ارادہ کیا تھا میں اس مدرسے کو بند کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اس لیے کہ یہاں تو اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کوئی پڑھ رہا ہی نہ، سب جو ہے ان کی نیتیں خراب ہیں، لیکن بس ایک طالب علم آپ ملے جنہوں نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ اب میرا ارادہ کیا آپ کی وجہ سے میں مدرسے کو چالو رکھ دوں گا، آپ کی وجہ سے میں مدرسے کو چالو رکھ دوں گا، کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے۔ تو اس لیے یہی فرمایا، یہ جو آدمی دنیا کا معلومات حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھ لے گا تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ آپ کو جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں مل جائے گی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے ایک معمولی چیز کو وہ ریشم کے اعلیٰ درجے کپڑے کے اندر کیا لپیٹ کے رکھ لے، دنیا تو مل ہی جاتی ہے نا جتنا مقدر ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 3 لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواہ الشافعی والبیہقی فی مدخل رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا یہ ایک بشارت ہے۔ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ دعا کے معنی ایسا ہو جائے، ایسا، اور بشارت کے معنی جملہ خبریہ کہ ایسا ہوگا، ایسا مانگ رہے اللہ ایسا کر لے، یا یہ کہ ایسا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تر و تازہ رکھے، کیا رکھے؟ خوش خرم رکھے ایسے شخص کو سمع مقالتی، جس نے میرے کلام کو سنا، جس نے میرے کلام کو تر و تازہ رکھے، اس کو میری بات کو سنا اور اس کو یاد کیا اور اس کو اور محفوظ رکھا۔ کیا سوال؟ یاد کیا محفوظ رکھا، یہ تو بظاہر لگتا ہے ایک ہی چیز ہے، کہتے ہیں یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ کیا یہ 2 چیزیں؟ یاد کیا پھر بلایا نہیں اس کو۔ حدیث پاک میں ہے امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے دیکھا امت کے گناہوں کو کہ تمہارے امت نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، لیکن ایک گناہ جو میں نے دیکھا اس سے مجھے بہت اور جو دکھ پہنچا۔ یہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کون سا گناہ؟ ہمارے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں، یعنی عرف عام ہے اس کو گناہ سمجھ، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو گئی اس سے، یعنی گناہوں میں بھی اس کو بھی شامل کیا تھا انہوں نے۔ کیا ایک شخص نے قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد کیا تھا، اس کے بعد اس کو بلا دیا، اس سے مجھے زبردست تکلیف ہو گئی۔ سوال یہ تو بظاہر کوئی ایسا جرم تو نہیں لگتا ہے کہ ایک شخص نے امپارہ یاد کیا تھا پھر بلا دیا، سورہ یاسین یاد تھا پھر بلا دیا، سورہ رحمان یاد تھا پھر بلا دیا۔ اس لیے حدیث میں کہ جو آدمی حافظ ہو پھر وہ بلا دے قرآن پاک کو تو قیامت کے دن آئے گا تو کوڑی بن کر آئے گا۔ کیا؟ یہ جزام کی بیماری لگ گئی ہوگی۔ سوال ہے کہ یہ اتنی بڑی وعید اس میں کیوں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا دکھ ہوا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس نے صرف سورہ یاسین بلا دیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو دین کا اتنا فکر تھا، اتنا شوق تھا، اس شوق کی وجہ سے پارے ہم یاد کیا، شوق کی وجہ سے پارے ہم، اس کے بعد وہ اتنا دور ہو گیا کہ جو یاد کیا تھا اس کو بھی بلا دیا، اس کو بھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھا، وہ تو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو پیچھے ہی چلا گیا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ یاد رکھنا یہ الگ چیز ہے، پھر اس کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ چیز پھر بھول نہ جائے، یہ پھر کیا کیا؟ اور اس کو جس طرح سے سنا بعین ہی اسی طرح سے لوگوں کو پہنچایا، جیسے سنا
لوگوں کو پہنچایا. فرمایا کہ یہ ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے. کیا رکھے؟ خوش خرم رکھے. کیا رکھے؟ خوش خرم رکھے. تو اگر یہ دعا ہے اس کا مطلب یا اللہ میرا جو بھی امتی یہ کام کرے گا، میرے کلام کو سنے گا، میری حدیثوں کو سنے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کو محفوظ رکھے گا، لوگوں کو بالبعین ہی سنائے گا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کو بارونق رکھے. تو محدثین شارحین نے لکھا ہے اس سے مراد ہے کہ جس آدمی کا مشغلہ ہو حدیث، کیا حدیث پاک کا پڑھانا اور پھیلانا اور لوگوں کو سنانا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو تر و تازہ رکھتا ہے، رونق رکھتا ہے، اس کا باطن بھی منور ہوتا ہے، اس کے ظاہری اعضاء بھی چہرے پر بھی اس کی رونق نظر آتی ہے. یہ حدیث پاک کی برکت سے یہ آپ نے فرمایا. چنانچہ محدثین کے اوپر ہے کہ محدثین نے حدیثوں کو یاد کیا اور پھر بعین ہی اس کو لوگوں تک پہنچایا. یہ جو بعین ہی کا لفظ آیا ہے اس سے کہتے ہیں کہ جو حدیث کے الفاظ سنے اس کو بدلے نہیں، اس کو بالکل انہی الفاظ کو آگے پہنچائے. روایت الفاظ کے ساتھ. ایک ہے روایت بالمعنی. روایت بالمعنی کے معنی آتے ہیں الفاظ تو بدل گئے لیکن مفہوم وہی تھا. مفہوم وہی تھا، الفاظ بدل گئے، یہ بھی اچھا نہیں. کیوں؟ وہی الفاظ ہونے چاہیے جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. صحابہ کرام کا قوت حافظہ مضبوط تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بیٹھتے تھے تو یہ جو ہے خطبے کی سیڑھی تو اس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے، اس پر ہاتھ رکھتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ میں نے ایسا ہی سنا، میں نے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح سے. یہ او کما قال کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا تو یہی ہے یا تو اسی جیسا ہے، تاکہ کوئی جھوٹ نہ ہو جائے، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراتے تھے کیونکہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں الفاظ اپنی طرف سے بنا لوں. ایک روایت میں ہے ایک صحابی نے عرض کیا میرے آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ کم ہے، مجھے کچھ دے دیجئے، بتا دیجئے. آپ نے ایک دعا ان کو سکھائی، اس میں نبی کا لفظ آتا ہے. کیا؟ بنبی کا، یا اللہ میں آپ کے نبی کے توسط سے یہ دعا مانگ رہا ہوں. پھر ان کو یاد کرے فرمایا اب سنا لو. اس نے نبی کی جگہ رسول کہا، برسول کا. آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے کہا وہی دہراؤ. کیا مطلب؟ تو یہ ہے کہ رسول اور نبی کا اگرچہ مفہوم ایک ہی ہے، اگرچہ مفہوم نبی بھی نبی ہوتا ہے، رسول بھی نبی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے ہلکا سا فرق ہے تھوڑا سا. فرمایا نہیں، جو الفاظ میں نے کہے وہی تم نبی ہی کہو، رسول مت کہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ روایت جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ آگے بیان کرنی چاہیے جو سنے ہوں. پھر فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کے پاس اس حدیث کو پہنچاتے ہیں وہ اس سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں، فقیہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کبھی شاگرد استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے پاس میری حدیثیں پہنچتی ہیں، تو جس شخص نے اس حدیث کو یاد کیا، اس کے الفاظ کو یاد کیا، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی گہرائی میں بھی گیا ہو، بس اس کا کام تھا یاد کرنا. اس نے آگے جن تک پہنچایا انہوں نے استنباط کیا، انہوں نے مسائل کو نکالا اس سے. مثلا ایک شخص ہے، ان کا نام حضرت سلیمان اعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے محدثین میں سے یہ حدیثوں کو درج دیتے تھے. ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت اونچے ہیں. ایک مرتبہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، استاد اور شاگرد، استاد اور ایک خاتون آئی اور مسئلہ پوچھا حضرت سلیمان اعمش سے رحمۃ اللہ. انہوں نے کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. ان حضرات کی عادت تھی نا یوں ہی اپنے عقل سے کہتے ہیں، ایسا نہیں. انہوں نے کہا میری جانکاری نہیں ہے. امام ابو یوسف نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے میں جواب دے دوں؟ جواب دے دو. تو امام ابو یوسف نے جواب دے دیا کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے. تو استاد نے شاگرد سے پوچھا تم نے یہ مسئلہ نکالا کہاں سے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی حدیث سے جو میں نے آپ سے سنی ہے، اسی حدیث سے جو میں نے آپ سے سنی ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حفظ، ایک ہے فہم، ایک ہے حفظ کی دولت اللہ نے دی ہے محدثین کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کو فہم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، نہیں، فہم بھی ہے، حفظ. لیکن جو فقہا ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے ایک فہم عطا فرمایا، یہ فوراً استنباط کرتے ہیں. تو امام اعمش نے فرمایا یعقوب، وہ ان کا اصل نام ہے، امام ابو یوسف کا اصل نام یعقوب. کیا؟ انہوں نے کہا یعقوب قسم اللہ کی تمہارے والدین کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا،
جب سے یہ حدیث مجھے یاد ہے، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ لیکن آج تک میں یہ مسئلہ اس حدیث سے استنباط نہ کر سکا، چونکہ امام ابو یوسف فقیہ تھے، کیا حدیثوں کو سامنے رکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے اس میں سے یہ مسئلہ بھی نکلا، اس میں یہ مسئلہ نکلے گا، اس میں یہ مسئلہ نکلے گا، یہ مسئلہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں تک پہنچاؤ میری حدیثیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوگا جو مبلغ ہے پہنچا رہا ہے، وہ مبلغ جو ہے جس کو پہنچایا وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوگا، جس سے زیادہ فقیہ ہوگا۔ مطلب تو یہ کہ صرف اپنے پاس مت رکھو، اس کو پھیلانے کی کوشش کر لو۔ چنانچہ فقہاء کرام بعد میں آیا اور ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے 20 مسئلے نکالے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کا، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ بزرگ بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے، اللہ اکبر۔ ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر مظہری۔ کیا مظہری کیوں نام رکھ دیا؟ ان کے استاد کا نام تھا حضرت مولانا مرزا مظہر جانی جانا رحمۃ اللہ، مظہری عربی میں ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت مجھے مسئلہ بتا دیجئے، میرا شوہر جو تیز مزاج ہے، کل خشک، کیا جی، اس نے مجھے بہت پہلے کہا کہ اگر تو باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق ہیں۔ کتنے؟ اگر تو باپ کے گھر گئی تجھے 3 طلاق، میں تب سے گئی نہیں۔ تو وہ بھی جانتی تھی، تو لیکن آج میرے باپ کا انتقال ہوا تو اب بھی نہ جاؤں تو کیا کروں؟ لوگ کہیں گے کہ ایسی ہے یہ، والد کے انتقال پر بھی نہیں آئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ طلاق پڑ جائے گی، یہ طلاق معلق ہے، طلاق معلق ہے۔ اس نے کہا جو ہی جائے گی باپ کے گھر طلاق پڑ جائے گی، کوئی حل نہیں کوئی، اور بیچاری بہت رنجیدہ ہو گئی۔ تو قاضی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت مجھے اجازت ہے کیا میں اس کو جواب دے دوں؟ انہوں نے کہا ہاں دے دو۔ اس نے کہا اب بہن طلاق نہیں پڑے گی، کیا جاؤ طلاق؟ تو استاد نے کہا طلاق کیسی نہیں پڑے گی، یہ تو عربی صوم کا شاگرد بھی، طالب علم بھی اس کو حل کر سکتا ہے، یہ طلاق معلق ہے، طلاق ہے کہ اگر باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، جو ہی جائے گا 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب تک اس کا باپ زندہ تھا، کیا تب تک وہ باپ کا گھر تھا، اس کا انتقال ہوا، اب وہ باپ کا گھر رہا نہیں، وہ بھائیوں کا گھر ہے، کس کا؟ یعنی ان کے بیٹوں کا، اس کے تو بھائی لگتے ہیں نا۔ تو شاہ صاحب اللہ وہ حیران ہو گئی کہ بات تو صحیح ہے، بات تو اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تو اس کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ تم امام بیہقی ہو، کیا ہو؟ یہ ہے تفقہ۔ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ عطا فرمایا ہو کہ وہ بات کی گہرائیوں تک جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو اپنے پاس مت رکھو بلکہ کیا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ پھر فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، یعنی مطلب تو یہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ہر مسلمان اس میں کوشش کرتا ہے۔ کیا؟ ایک تو عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کیا جی، جب بھی کوئی عمل کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل کرے، یہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، کیا تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرے، ان کے کام آ جائے۔ تیسرے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہو، مسلمانوں کی جماعت سے، جماعت کو پکڑ کے رکھے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جماعت کی دعا چاروں طرف ان کا احاطے کرتی رہتی ہے، ید اللہ علی الجماع۔ تو یہ فرمایا، مطلب تو کہ 1.5 دن کی مسجد نہ بنائے، 1.5 دن کی مسجد نہ بنائے، بلکہ نماز پڑھنی ہو تو ایک ساتھ پڑھ لے، جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں امت کے اندر ان میں ساتھ دے، ان میں علیحدہ نہ رہے۔ تو اس میں چونکہ یہ دعا بھی آ گئی ان محدثین کے لیے جو حضرات حدیث کا مشغلہ رکھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔